الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 30ویں پارے کے مضامین کا سلسلہ چل رہا ہے. اس ضمن میں گزشتہ نشست میں سورۃ التکویر کے ابتدائی مضامین آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے ان احوال کو ذکر کیا گیا ہے جن کا اثر نظام عالم پر مرتب ہوگا. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے جو ہیں وہ سرک جائیں گے. تو ان حالات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن کے اثرات نظام عالم پر مرتب ہوں گے. اور پچھلی صورت میں سورہ عبس میں قیامت کے ان احوال کا تذکرہ کیا گیا تھا جو حالات، جو اثرات انسانوں پر مرتب ہوں گے، جس کی تفصیل ہم گزشتہ نشست میں پڑھ کر آ چکے ہیں. جیسا کہ بارہا آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش بھی عرض کی جا چکی ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں، بالخصوص یہ 30ویں پارے کی آخری صورتیں، ان میں زیادہ تر عقائد کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور عقائد میں اہم ترین عقیدہ توحید کا ہے، آخرت کا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کا ہے. تو اس سورہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ قرآن کریم کی عظمت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت پر مبنی ہے. چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کچھ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، اور قسم کھانے کے بعد قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمائے کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قسم کھا رہے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، کہ میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں. اب ان ستاروں سے کون سے ستارے مراد ہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم نے کبھی بھی کسی مسئلے کی، خاص طور پہ ان چیزوں کی تفصیل کو نہیں بیان فرمایا، بلکہ اس کو مجمل چھوڑ دیا. اور مجمل اس لیے چھوڑ دیا کہ اب اس کے اوپر تحقیق کرنا تم لوگوں کا کام ہے. میں ایک روایت اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، پھر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اس سے 5 سیارے مراد ہیں. اور وہ سیارے کون سے ہیں؟ وہ زحل ہے، عطارد ہے، مریخ ہے، مشتری ہے اور زہرہ ہے، جن کے نام سیٹرن، مرکری، مارس، وینس، جوپیٹر. وہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ 5 ستارے مراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نظام بنایا ہوا ہے، نظام شمسی، جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سورج کا نظام کہلاتا ہے. ان میں سب سے بڑا سیارہ جو ہے وہ سورج ہے، اور باقی سیارے سب اس کے ماتحت ہیں، اور اس کی ماتحتی میں ہی وہ اپنے مدار کے گرد اپنے اپنے چکر پورے کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اتنی بڑی کائنات کے بنائے ہوئے نظاموں میں سے ایک چھوٹا سا نظام ہے، جس کا ہم ایک چھوٹا سا حصہ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 ستارے ہیں، یہ جو 5 سیارے ہیں، ان کی چال بڑی عجیب و غریب ہے. کبھی یہ اپنی چال سورج کی طرف چلا لیتے ہیں،
اور کبھی یہ اپنی چال کو واپس لوٹا لیتے ہیں اور پھر اتنا واپسی پر لوٹتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے 5 سیارے یا ایسے 5 ستارے کہ جو حیران کر دینے والے ہیں، جن کی حقیقت سے کوئی آشنا نہیں ہو پا رہا کہ ان کی حقیقت اصل میں ہے کیا۔ تو چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور میں اس موضوع پر کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس چاہے مخلوق کی قسم کھا لے اپنی بات میں پختگی کے لیے۔ تو فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں آگے چلنے والے ستاروں کی، پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور فرمایا کہ میں رات کی قسم کھاتا ہوں جبکہ وہ رات چلی جائے، والصبح اذا تنفس، اور میں صبح کی قسم کھاتا ہوں جبکہ وہ سانس لے۔ صبح کی سانس لینے سے کیا مراد ہے کہ جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، اس کی پہلی کرن پھوٹتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صبح کے سانس لینے سے تعبیر فرمایا، گویا کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان 3-4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد جو جواب قسم ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، کہ یہ جو کلام پاک ہے قرآن کریم تمہارے سامنے جو اس وقت موجود ہے، یہ لقول رسول کریم، یہ نہایت بزرگ قاصد کا کلام ہے، عظمت والے قاصد کا، عظمت والے پیمبر کا، پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ وہ عظمت والا قاصد یا وہ عظمت والا پیغام لانے والا کون ہے؟ وہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ قرآن پڑھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنایا۔ براہ راست اللہ نے حضور کو قرآن پڑھ کر نہیں سنایا، بلکہ اللہ نے جبریل کو سکھایا، اور جبریل نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن پڑھ کر سکھلایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر یہ فرمایا کہ یہ ایک بڑے مکرم اور بڑے معزز پیغمبر کا کلام ہے، اور وہ جو پیغمبر ہے ہمارا، وہ جو قاصد ہے ہمارا، وہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی ہی طاقت والا ہے، بڑی ہی قوت والا ہے۔ عند ذی العرش مکین، اللہ کے ہاں اس کا ایک خاص مقام ہے، خاص قرب ہے، اللہ کے عرش کے وہ نزدیک ہوتا ہے، مطاع ثم امین، اور باقی سارے کے سارے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہے، جیسا اللہ اس کو پیغام دیتے ہیں ویسا ہی وہ پیغام لا کر اپنے نبی کو سنا دیتا ہے، اس پیغام کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کرتا۔ یہاں پر میں مختصراً چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ سمجھ لیں کہ جو فرمایا نا کہ ذی قوت، وہ فرشتہ بڑی طاقت والا ہے، وہ فرشتہ بڑی قوت والا ہے۔ مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کی قوت کتنی ہے، آپ کی طاقت کتنی ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ میری طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھیجنے کا حکم دیا تو میں نے اپنے پروں میں سے صرف ایک پر کے کنارے سے اس بستی کو اٹھایا، اور وہ جو بستی تھی وہ تقریباً 6 بڑے بڑے شہروں پر مشتمل تھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی آبادی کم و بیش 4 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ تو ان 4 لاکھ افراد پر مشتمل آبادی کو، اس بستیوں کو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پر کے ایک کنارے سے اٹھایا اور ان کو اتنی بلندی پر لے گیا کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سنی، اور پھر میں نے اس بستی کو زمین پر پٹخ دیا۔ تو فرمایا کہ یہ میری قوت اور میری طاقت کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ اور پھر ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ جب اللہ نے خود یہ فرما دیا کہ ذی قوت، وہ بڑا طاقت والا فرشتہ ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کی طاقت کا اندازہ لگانے والے؟ دیکھیں، میں بار بار ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کی تفصیل نہیں بیان فرماتے، اس کو مجمل چھوڑ دیتے ہیں۔
جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بات بتا دیتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بات اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ یہ بھی چل پڑا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ فرشتوں کے ناموں پر رکھ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ فرشتوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا مکروہ ہے، یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ بچوں کے نام جو ہے وہ فرشتوں کے ناموں پہ رکھے جائیں۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی نے نہ اس طرح کا کوئی کام کیا، نہ اس طرح کا کوئی کام کرنے کی اجازت دی۔ تو اس لیے درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا، تو میں نے وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو کیا فرمایا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بھئی وہ فرشتہ نہایت امانت دار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک لے کر آتا ہے، اور اس پیغام لانے میں وہ کوئی خیانت نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے کہا کہ الف لام میم کا پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا ہے، تو فرشتے نے بعینہ الف لام میم کے الفاظ میں وہ پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا، اور بالکل اسی طرح الحمد سے لے کے والناس تک اس پیغام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا۔ ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ فرما دیا کہ مطاعن، بھئی وہ فرشتہ ایسا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے اس وقت سردار ہیں، ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ باقی فرشتے بھی جو ہیں وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، ان کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ ابھی شاید آگے چل کر بات آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈیوٹیاں اپنے مقربین کی لگائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک اس حوالے سے بھی بات آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ 3-4 آخری آیات ہیں، ان کا میں مختصر سا مضمون آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ بات کیا چل رہی ہے کہ ہمیں قرآن کا تعارف بھی کروا دیا گیا، ہمیں قرآن کریم جس پر نازل کیا جا رہا ہے اس کا تعارف بھی کروا دیا گیا، اور اس قرآن کے پیغام کو جو لانے والا ہے اس کا تعارف بھی کروا دیا گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بھائی کدھر چلے جا رہے ہو؟ قرآن بھی تمہارے سامنے، قرآن کا پیغام بھی تمہارے سامنے، جس پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی تمہارے سامنے، جو قرآن لے کر آ رہا ہے اس کے متعلق حالات بھی ہم نے تمہیں بتلا دیے۔ تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ان ساری چیزوں کے بعد فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب کدھر چلے جا رہے ہو؟ بات تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں تم اس قرآن کو یہ کہتے ہو کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، بھئی یہ تو کلام اس بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے جو اس پوری کی پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کی پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ بھئی نصیحت آ چکی ہے، پیغام آ چکا ہے، اب جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے، اور جو نہ نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نہ نصیحت حاصل کرے۔ لیکن آخر میں ایک جملہ اور یہ ارشاد فرما دیا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اگر رب العالمین کی چاہت نہ ہو، اگر رب العالمین کی منشا نہ ہو، اگر رب العالمین کی مرضی نہ ہو تو تم اپنی مرضی سے کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا اختیار نہیں ہے، تمہارا اختیار صرف اتنا ہے تو تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس سے دعائیں مانگو، اس سے ہدایت مانگو۔ اگر اس نے تمہارے مقدر میں ہدایت رکھی تو دے دے گا، لیکن اگر اس نے تمہارے مقدر سے ہدایت کو سلب کر لیا تو پھر تمہیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ تو بہرحال یہ سورہ تکویر کے کچھ مضامین تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اس سے جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ الانفطار ہے۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا یا پھاڑ دینا۔
تو اس صورت کا آغاز بھی چونکہ قیامت کے احوال سے ہو رہا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جیسا کہ بات چلتی چلی آ رہی ہے کہ اتنا بڑا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار آسمان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں اتنا بڑا آسمان نظر آتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اس اتنے بڑے بڑے ستارے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سورج جو ہے وہ یہ سمندر جو ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹ جائیں گی، اور قبروں میں جو لوگ دفن ہوں گے ان کو زندہ کر کے رب کی بارگاہ میں سامنے لا کر پیش کر دیا جائے گا۔ اب آ جائیے جو مضامین اب سمجھنے والے ہیں، فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، جو کچھ بھی انسان نے اعمال پیچھے چھوڑے ہیں یا آگے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے سامنے۔ ایک حدیث سمجھ لیجئے پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ فرمانے عالی شان کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، اور اس کی پیروی میں اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جتنا ثواب ان سارے لوگوں کو ہوگا ان سب کا ثواب اکٹھا کر کے اس نیک عمل کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ جس نے ایک راستہ دکھایا نا، راستہ دکھایا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، اور پھر فرض کر لیں کہ 100 200 400 لوگوں نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا، وہ نیک کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس شخص، پہلے شخص کو جو راستہ دکھانے والا ہے، اس کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کی پیروی میں وہ نیک عمل شروع کر دیں گے ان سب کا ثواب اکٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی برا راستہ دکھا دیتا ہے، غلط کام کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور پھر جتنے لوگ اس غلط کام کو کرتے ہیں تو جو گناہ اس غلط کام کے جاری کرنے والے کو ہوگا وہ تو علیحدہ ہوگا، لیکن جتنے لوگ اس کے پیچھے چل کر یہ غلط کام کریں گے ان سب کا گناہ اکٹھا کر کے بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک لفظ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہے، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ کا مطلب کوئی ایسا کام آپ کر گئے کہ جس کا ثواب، بولے بھائی، مل رہا ہے، مسلسل مل رہا ہے، مرنے کے بعد بھی مل رہا ہے۔ جیسے نیک اولاد، حدیث شریف میں آیا کہ نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کو پانی کل کسی کے لیے انتظام کر دیا، قرآن کریم کسی کو دے دیا، وہ جب تک پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کو کپڑے پہننے کو دے دیے تو جب تک وہ لباس وہ شخص پہنتا رہے گا نامہ اعمال میں ثواب اس کا لکھا جاتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح بھائی ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ جو گھٹنا ہوتا ہے نا، گھٹنا، یہ بات پھر ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، درمیان میں کوئی نہ کوئی وقوع ایسا پیش آ جاتا ہے کہ مجھے اپنی بات کو نا تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ گھٹنا جو ہے نا مرد کا، بھائی یہ سطر ہے، سطر، اس کو چھپانا فرض ہے، بولیں اس کو چھپانا فرض ہے، اس کو ننگا کرنا حرام ہے۔ جس طرح زنا کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اسی طرح مرد کے لیے اپنا گھٹنا ننگا کرنا یہ بھی حرام ہے بھائی، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ مسجد میں بیٹھ کے، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ صدقہ جاریہ، کوئی نیک کام کر دیا جاری ہو گیا، اب ثواب اس کا مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے، کوئی ایسا غلط راستہ لوگوں کو دکھا دیا کہ اب لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں، تو جس طرح نیک کام کرنے والے کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح گناہ کے کام کرنے والے کو اور گناہ کا کام جاری کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا سلسلہ اس کا پھر ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیں، ایک وہ گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق میری ذات تک ہے، ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو میں معاشرے میں گند پھیلا دیتا ہوں، اس کی زیادہ پکڑ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے
کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاکیزہ معاشرے میں گند پھیلائیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وہ آخرت کا عذاب کیا ہوگا کہ وہ جو گند اپنا جاری کر کے گئے ہیں نا، جتنے لوگ اس گند کو دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ اس گند کو سن رہے ہیں، جتنے لوگ اس گند پر خدا نخواستہ عمل کر رہے ہیں، ان کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، اور ان سب کے گناہ کو اکٹھا کر کے اس گناہ کے جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ اس موضوع کے اوپر بات کیا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا استعمال کریں، ضرور کریں، لیکن سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ آپ کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ کہیں مرنے کے بعد آپ کے لیے وبال نہ بن جائے، آپ سے مراد ہم سب۔ اس پر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی ایک پوسٹ کہیں مرنے کے بعد ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے، کہیں مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے لیے وہ کھڑی نہ کر دے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ تو بہرحال مضمون کی طرف اپنے واپس آتے ہیں، تو کیا فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت وآخرت، بھائی جو دنیا میں کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، گناہ کے کام کیے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اگلا خطاب اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کیا ہے نا، بڑے پیارے انداز میں کیا، فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان وہ تیرا رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے، الذی خلقک جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک تیری جسامت کو خوبصورت بنایا ہے، فعدلک معتدل جسامت بنائی ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک پھر تیرے رب نے جیسے چاہا تجھے سنوار دیا، تجھے بنا دیا۔ اے انسان تو اس رب سے غافل ہوا بیٹھا ہے، اے انسان تو اپنے اس رب کو بھلا بیٹھا ہے۔ ایک حدیث سن لیں پھر میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، نماز، اور نماز میں جب اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا نماز میں توجہ آگے پیچھے ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس نمازی کو خطاب فرماتے ہیں اس وقت۔ توجہ رکھیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے، بار بار یہ باتیں نہ سننے کا موقع ملتا ہے نہ کہنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا میرے سے بھی افضل کوئی تجھے مل گیا جو تو نے میرے سے توجہ ہٹا لی ہے؟ بھائی نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے نا، اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ آپ کسی بڑے بادشاہ کے، صدر کے، وزیر اعظم کے دربار میں حاضری دیں، وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہوں اور آپ اپنی گردن ادھر ادھر گھما رہے ہوں، تو اگلا کیا کہے گا آپ کو کہ بھائی میاں مجلس میں بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں تو نکل کے باہر جاؤ، میں تمہارا افسر ہوں، میں تمہارا باس ہوں، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں اور تم میری بات کو توجہ سے نہیں سن رہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا مجھ سے بہتر تجھے کوئی مل گیا ہے جو تو نے نماز سے توجہ ہٹا دی، میرے سے توجہ ہٹا دی؟ فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب بندے کی توجہ ہٹتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہی خطاب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، مجھ سے بہتر تجھے کوئی مل گیا ہے جو تو نے مجھ سے توجہ ہٹا لی ہے۔ اور جب تیسری مرتبہ بھی بندہ اپنی نماز سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو پھر اللہ پاک ارشاد فرما دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بھائی، تو ہماری طرف سے فارغ ہے، اب تو ہماری رحمت سے محروم ہو گیا ہے، اب ہماری رحمت تیرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ میں جو ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، بڑا قیمتی جملہ ہے، ہماری نمازوں میں اسی لیے اثر نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز تو ادھر مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ ہماری دکان میں ہوتا ہے، ہمارا دماغ جو ہے، ذہن ہمارا ہمارے کاروبار میں ہوتا ہے، ہمارا دل دماغ اپنے بیوی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، ادھر ادھر کے مشاغل میں اٹکا ہوا ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر کہتے ہیں نا جی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ دعائیں قبول ہوتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ادھر ہم نے یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور زبان سے من 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 کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ ہمارا دل اس دعا کی طرف ہے، نہ ہماری توجہ اس دعا کی طرف ہے، نہ ہمارا ذہن اس دعا کی طرف ہے۔ اور ایسی دعاؤں کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ غافل دل سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔
بھائی دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے رب سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو رابطہ بے نیازی سے کیا جاتا ہے؟ نہیں، رابطہ تو نیاز مندی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب تک اپنے رب کو اپنی عاجزی نہیں دکھلائیں گے تب تک وہ رابطہ نہیں کہلائے گا. تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یہ بات ارشاد فرما دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی میری طرف سے اب تم کیا ہو بھائی فارغ ہو. تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، پیدا بھی اسی نے کیا، فسواک، سیدھا بھی تجھے اسی نے بنایا، فعدلک، تیرے تمام اعضاء کے اندر اعتدال بھی اسی نے رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے مرد بنانا چاہا مرد بنا دیا، اس نے تجھے عورت بنانا چاہا عورت بنا دیا، اس نے تجھے 6 فٹ کا قد دینا چاہا 6 فٹ کا قد دے دیا، اس نے اگر تجھے پستہ قد رکھنا چاہا پستہ قد رکھ دیا. اے انسان تو غافل کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ دیکھیں اللہ جس کو اللہ نے کالا بنانا چاہا کالا بنا دیا، جس کو اللہ نے گورا بنانا چاہا گورا بنا دیا. اللہ کے ہاں یہ کالا اور گورا یہ اللہ کے ہاں کوئی امتیازی چیز ہے؟ بولیں بھائی نہیں ہے کہ بھائی گورا اللہ کو پسند ہے اور کالا اللہ کو پسند ہے. اللہ کے ہاں یہ معیار یہ تقسیم تو میں نے اور آپ نے کی ہے. یہ انسانیت کی تقسیم قبائل کے اندر، معاشروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، کالے گورے کے اندر، مرد عورت کے اندر، یہ تقسیم تو ہم نے کی ہے کہ بھئی مرد ایسا ہے تو عورت ایسی ہے، فلاں ویسا ہے تو فلاں ویسا ہے، جو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے وہ معزز ہے، جو فلاں علاقے کا رہنے والا ہے معزز نہیں ہے، جو فلاں زبان بولتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو فلاں زبان بولتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سب کا وجود ایک جیسا ہے، سب کی آنکھیں ایک جیسی ہیں، سب کی ناک ایک جیسی ہے، سب کے کان ایک جیسے ہیں، سب کی زبان ایک جیسی ہے. لیکن کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، اسی زبان سے کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی بلوچی بول رہا ہے، اسی زبان سے کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی سرائکی بول رہا ہے، اسی زبان سے کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی افغانی بول رہا ہے، کوئی رشین بول رہا ہے، کوئی فرنچ بول رہا ہے، کوئی زبان بول رہا ہے. زبان تو ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا تو ایک ہی خالق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا. تقسیم تو تم لوگوں نے کی ہے، فرق تو تم لوگوں نے ڈالا ہے کہ بھئی گورا ہمارے ہاں معزز ہے اور کالا ہمارے ہاں معزز نہیں ہے. ہاں وہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا جو بچپن سے ہم سب پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اسلامیات کی کتابوں میں ہر کلاس کی کتاب کے اندر وہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ایک لفظ ہمیں بچپن سے کیا پڑھایا گیا؟ افسوس کہ ہم نے سبق پڑھ تو لیا، سبق یاد نہیں رکھا. کیا جملہ ہے؟ وہ سب میرے ساتھ مل کر بولیں گے. کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ معیار پسندیدگی کا ہے ہی نہیں. اللہ کے یہاں پسندیدگی کا معیار کیا ہے؟ خود قرآن نے بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بھائی تم میں سے میرے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. بلال حبشی کالا ہے، حبشی ہے، بال بھی صحیح سے نہیں بنا پاتا، شکل و صورت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے قطب ابدال اکٹھے ہو جائیں، بلال حبشی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کا تقویٰ بہت اونچے درجے کا تھا. اس نے دین پانے کے لیے ماریں کھائی ہیں، اپنی کمر چھلوائی ہے، پتھر رکھوائے ہیں سینے کے اوپر، تپتی ہوئی ریت پر لیٹا ہے. اس لیے ہمارا ایمان اور اس کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ انسان تجھے کیا چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر جیسے چاہا اللہ نے تجھے بنا دیا. اللہ نے چاہا تو نے مرد پیدا ہونا ہے، اللہ نے مرد بنا دیا. اللہ نے چاہا کہ تو نے عورت پیدا ہونا ہے، اللہ نے عورت بنا دیا. یہ تقسیم تو ہم نے پھر پیدا کر دی کہ نہیں لڑکا پیدا ہوگا تو معزز، لڑکی پیدا ہوگی تو معزز نہیں ہے. میرا خیال ہے گزشتہ جمعہ میں بھی اس موضوع پر بات کر کے آ چکا ہوں. یہ تقسیم تو میں نے اور آپ نے کی ہے، اللہ نے تو یہ تقسیم نہیں کی. ایک روایت سنا دیتا ہوں، اس موضوع پر بات کروں گا تو پھر بات بہت دور نکل جائے گی. اچانک ذہن میں آ گئی آپ حضرات کی برکت سے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی بچے کی ولادت ہوتی تھی نا بچے کی ولادت، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے، یہ نہیں پوچھتی تھی. ہمارے ہاں تو پہلا سوال ہی یہی ہوتا نا، منڈا ہوا ہے کڑی ہوئی ہے. اور اللہ معاف فرمائے اب تو ایک اور نحوست آ گئی کہ وہ الٹرا ساؤنڈ میں
فکر پڑی ہوتی ہے، پتہ کرو جی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لا حول ولا قوت۔ بھائی تم خدا کے کاموں میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ چھوڑ دو یہ کام۔ لڑکا ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، سب مل کر بول رہے ہیں، لڑکی ہے وہ بھی کس کی دین ہے؟ اللہ کی۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے، وہ یہ پوچھتی تھی کہ بچہ اور بچے کی ماں سلامت ہیں کہ نہیں ہیں، عافیت سے پیدائش کے مراحل گزر گئے کہ نہیں گزر گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا نازک اور بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، جان پر بنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، بھائی اس نے جیسا چاہا تمہیں بنانا چاہا بنا دیا، تم اللہ کے اوپر اعتراض کرنے والے کون؟ اے انسان، جو رب تجھے عدم سے وجود میں لے کر آ رہا ہے، اے انسان تو اپنے اس رب کو ہی بھول بیٹھا ہے۔ کتنا میں اگر ایک جملہ کہوں تو ڈر لگتا ہے، آج کل تو گستاخی کے فتوے بڑی جلدی لگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت نہ کوئی لفظ مجھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر آپ ان جملوں کو پڑھیں تو ان جملوں کے اندر ایک درد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے عیوب اور نقائص سے پاک ہیں، اللہ کو درد نہیں ہوتا، نہ اللہ کا کوئی دل ہے، لیکن میں اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس جملے کے اندر ایک درد دل ہے کہ اے انسان، میں تیرا خالق ہوں، میں تجھ سے مخاطب ہوں، کس چیز نے تجھ سے مجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تیرا کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم تجھے عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں، تجھے انسان بنایا، 6 فٹ کا تجھے وجود دیا ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تجھے کان دیے ہیں سننے کے لیے، تجھے زبان دی ہے بولنے کے لیے، تجھے ناک دی ہے سونگھنے کے لیے۔ خدا کی قسم آپ سارے میری اس بات کی انشاءاللہ تائید کریں گے، اگر ہمارے جسم کے سارے اعضاء میں سے ایک کوئی چھوٹا سا عضو بھی کام کرنا چھوڑ جائے تو جان پہ بن جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اس مضمون کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ فرمایا کہ تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، حالانکہ وان علیکم لحافظین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نگران مقرر کیے ہیں، کراما کاتبین، بڑے معزز ہیں، بڑے مکرم ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب جانتے ہیں۔ یہاں پر چند ضروری باتیں ہیں وہ سمجھ لیں۔ کرامن کاتبین، کرامن کا مطلب نہایت معزز، اور کاتبین لکھنے والے۔ یہ کرامن کاتبین کون ہیں؟ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آگے چلیں، اس کو میں بعد میں لے کے آتا ہوں۔ یہ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں کندھے والا فرشتہ ہے اور ایک بائیں کندھے والا فرشتہ ہے، اور ان دونوں فرشتوں کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنی جو مخلوق ہے فرشتے، ان کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی روح کو قبض کرنا۔ میکائیل علیہ السلام ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ روزی کو پہنچانا، ڈسٹریبیوٹ کرنا، تقسیم کرنا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کر کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری تھی؟ پیغمبروں کے پاس پیغام لے کر آنا، اور گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا اس میں بھی جبرائیل علیہ السلام کا بڑا ہاتھ تھا، جیسا کہ میں نے بھی ایک مثال بھی آپ کو پڑھ کر سنا دی تھی۔ تو یہ 2 فرشتے ہیں، ان کی اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ میں جو کچھ بھی بولوں، سنتے جائیں ذرا، میں جو کچھ بھی بولوں گا، میں جو کچھ بھی سنوں گا، میں جو کچھ بھی کروں گا، میں جو کچھ بھی دیکھوں گا، میری زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم، میری زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ، یہاں تک کہ اس وقت جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، یہ الفاظ یہ سب تحریر میں لائے جا رہے ہیں، یہ ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہ سوچئے گا کہ ہاؤ کین اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اس کے لیے کچھ ناممکن۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں، مسلمان ہو
کافر ہو. بعض حضرات نے کہا کہ کافروں کی تو ضرورت نہیں، فرمایا نہیں، کافروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی برے اعمال لکھے جا رہے ہیں. تو جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے لے کر جس دن میں قبر کے 6 فٹ گڑھے میں نہیں چلا جاتا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک لمحہ، ایک ایک کیفیت یہاں پر محفوظ کی جا رہی ہے. اچھی کیفیت ہے، اچھے الفاظ ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھی باتیں سنی گئیں، اچھی باتیں بولی گئیں، اچھے اعمال کیے گئے، تو یہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ. خدا نہ خواستہ برے الفاظ، بری باتیں، بری نیت، برے اعمال، بائیں ہاتھ والا فرشتہ. جس طرح یہ محفوظ کر رہا ہے اس طرح یہ بھی محفوظ کر رہا ہے. البتہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب کوئی نیک عمل سرزد ہوتا ہے تو یہ جو دائیں ہاتھ والا فرشتہ ہے نا، یہ اس سے پوچھتا نہیں کہ لکھوں کہ نہ لکھوں. یہ اس کو گواہ نہیں بناتا. یہ کہتا ہے تیری گواہی کی ضرورت ہے؟ بولیں بھائی مجھے پتہ ہے نیند آ رہی ہے سب کو، لیکن میں اتنی کام کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اب بھی اگر آپ سو گئے تو پھر تو سمجھو کہ فارغ ہی ہو گیا نا کام. وہ میرا خیال ہے پھر اگلے جمعے سے نا میں وہ ناصر مدنی کے کو بیان زبانی یاد کر کے آ جایا کروں، وہ پڑھ کے سنا دیا کروں گا. ہنس لیں گے ذرا آپ لوگ، خوش ہو جائیں گے. ورنہ اور جمعے کا مقصد البتہ فوت ہو جائے گا. جمعے کا مقصد پھر فوت ہو جائے گا. یہ جمعے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم آئیں یہاں پر ٹھٹھا کریں، 2-4 لطیفے میں آپ کو سنا دوں، 2-4 باتیں آپ میری سن کے ہنس لیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جمعے کا مقصد فوت ہو جائے گا. قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما دیں. تو یہ جب نیکی لکھتا ہے یہ اس سے نہیں پوچھتا کہ نیکی لکھوں کہ نہ لکھوں، نہ اس کو گواہ بناتا ہے. نیکی سرزد ہوئی، اچھی بات زبان سے نکلی، اس نے فوراً لکھ لی. جبکہ یہ والا فرشتہ جو ہے بائیں ہاتھ پہ، جب خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جاتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ حضرت آپ گواہ بن جائیں اس بندے نے یہ گناہ کیا. یہ فرماتے ہیں بھی رک جاؤ، شاید توبہ کر لے. پھر پوچھتا ہے کہ حضرت گناہ کر لیا ہے، آپ گواہ بن جائیں میں لکھ لوں. وہ کہتے ہیں رک جاؤ، شاید توبہ کر لے. علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے تقریباً 6 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے. 6 گھنٹے میں بھی اگر کسی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی پھر یہ گناہ لکھتا ہے. 6 گھنٹے سے پہلے یہ گناہ نہیں لکھ، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. یہ ان 2 فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں. 1-2 احادیث اس حوالے سے سناتا ہوں، پھر میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے نا تو یہ دونوں فرشتے، جو بندہ مر گیا اس کے دونوں فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جس بندے کے ساتھ آپ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی وہ تو اب مر گیا، اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں ہمیں آسمانوں پر آنے کی اجازت دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر میری بہت مخلوق ہے جو پہلے سے میری تسبیح کر رہی ہے، میری تقدیس کر رہی ہے، میری عبادت کر رہی ہے، تو تمہاری آسمان پر ضرورت نہیں. تو پھر یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اچھا پھر ہم زمین پہ چلے جائیں. تو جواب ملتا ہے زمین پر بھی میری بے شمار مخلوق ہے جو میری تسبیح کر رہی ہے، میری تقدیس کر رہی ہے، میری عظمت، میری کبریائی، میری بڑائی کو بیان کر رہی ہے. زمین پر بھی تمہاری ضرورت نہیں. یا اللہ پھر ہم کہاں جائیں؟ اب سنیے گا بات. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس بندے کی قبر پر چلے جاؤ اور وہیں پر رکو اور اس بندے کی قبر پر تسبیح بیان کرو، تقدیس کرو، میری کبریائی بیان کرو، کلمے کا ورد کرو، اور جو کچھ یہ نیک اعمال تم کر رہے ہو اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھتے چلے جاؤ. یہ ہے امت محمدیہ کا شرف، یہ ہے امت محمدیہ کا مقام. ایک مرتبہ سب الحمدللہ کہ میرے ساتھ مل کر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا امتی بنایا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ امت مرحومہ ہے،
مرحوم امت ہے. میری اس گفتگو کا ہرگز کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے جیسے مرضی چاہے جیسے چاہے زندگی گزارو. نہ بھائی نہ، جیسے چاہے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں. خاتمے کا کوئی پتہ ہے کس طرح ہوگا؟ خاتمے کا تو نہیں پتہ نا. یہ انعام تو تب ملے گا نا جب خاتمہ ایمان پر ہوگا. جب خاتمہ ہی پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان پر ہونا ہے کفر پر ہونا ہے تو ہم شکر بے مہار کیوں ہو جائیں، ہم آزاد کیوں ہو جائیں؟ تو فرمایا کہ میری تسبیح کرو، میری تقدیس کرو، میری عظمت بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو، اور یہ سارے کے سارے نیک اعمال اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاؤ. اور فرمایا کہ اس کے برعکس اگر کوئی خدا نہ خواستہ کافر ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کی قبر پر جاؤ اور اس پر لعنت کرتے رہو. ایک دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں. اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرما دیں اور موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرما دیں. بھائی ایمان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہے، عقیدے کے بغیر گزارا نہیں ہے. اعمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، وہ تو اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، نہیں چاہیں گے تو اس کی مرضی. لیکن عقیدے کی کمی بیشی، عقیدے کی کمزوری اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. تو کیا فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. بھائی جو کچھ تم کرتے ہو نا وہ سب یہ دونوں کے دونوں فرشتے جانتے ہیں. ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان اللہ ینہاکم عن التعری، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بالکل برہنہ ہونے سے تمہیں منع کر دیا. تنہائی میں بھی برہنہ ہونے کی اجازت بولے بھائی نہیں ہے. فرمایا کہ ان اللہ ینہاکم عن التعری، بھائی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے برہنہ ہونے سے. کیوں؟ فرمایا کہ فاستحیوا من الملائکۃ الذین معکم، ان فرشتوں سے حیا کرو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. الکرام الکاتبین، جو بہت معزز ہیں، بہت عزت والے ہیں. آپ ان کی عزت، ان کا مقام اور ان کا شرف یہ دیکھیں کہ وہ خود بھی عزت والے ہیں، وہ دوسروں کی بھی عزت کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ عزت والا وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی بھی بولے بھائی عزت. کیا عزت کرتے ہیں ہماری؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. ہم رات کی تنہائیوں میں 7 پردوں میں چھپ کر جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتے کسی دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ محمد عمیر کاشف نے رات کی تاریکی میں یہ اپنا منہ کالا کیا. کسی کو بتاتے نہیں ہیں، میرے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں. یہ ہیں عزت والے. فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ فرشتے ہیں الکرام الکاتبین، بڑے ہی معزز ہیں، لکھنے والے ہیں. الذین لا یفارقونکم، یہ فرشتے کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے. صرف 3 حالتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے یہ فرشتے، جس وقت یہ فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ الغائط، پہلی حالت وہ ہوتی ہے جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، یہ فرشتے ساتھ نہیں جاتے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر بندہ وہاں پر کوئی غلطی کرے تو یہ لکھیں گے نہیں، لکھیں گے پھر بھی، ساتھ نہیں جائیں گے، لکھیں گے پھر بھی. اور فرمایا کہ دوسرا موقع الجنابہ، جب میاں بیوی آپس کے کوئی تعلقات کو قائم کرتے ہیں اس وقت یہ فرشتے سائڈ پر ہو جاتے ہیں. شرم والے ہیں نا، حیا والے ہیں، حیا کرتے ہیں اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر الغسل، کہ جب آدمی غسل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ برہنہ ہو کر غسل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہ خود بھی شرم و حیا والے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ بھی شرم و حیا والے ہیں، تم بھی شرم حیا کیا کرو. اس حدیث کا ابھی ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے اس کو ابھی ذہن میں نہ رکھیے گا. اگلے جمعے مجھے یاد رہا تو میں پوری حدیث آپ کو بیان کر دوں گا. لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ خود بھی شرم و حیا والے ہیں. بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے. بے حیائی کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی دور دور تک کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے. ہمارے دین کا بہترین وصف جو ہے وہ حیا ہے. حیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں بے تکلفی کی حالت میں، تہبند پہنا ہوا ہے تو پنڈلیاں ننگی ہیں، تھوڑی سی ایسے. پنڈلیاں سطر میں شامل نہیں ہیں، اگر ننگی بھی ہو گئی تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عمر تشریف لائے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عثمان جب تشریف لانے لگے تو فرمایا رکو، اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے، آپ نے پنڈلیاں نہیں چھپائی.
عمر آئے آپ نے پنڈلیاں نہیں چھپائی، عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی، تو فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں۔ تو حیا ہمارے ایمان کا وصف ہے، بے حیائی کا ہمارے دین کے ساتھ، ہماری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آخری جملہ عرض کر دوں، بات پھر لمبی ہو جائے گی، اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے پر لے کے جائیں گے۔ بس ایک آخری جملہ، 1-2 منٹ۔ کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال ہو کہ جی ان فرشتوں کے نام کیا ہیں، سوال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ ان فرشتوں کے نام کیا ہیں، تو بھائی اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نام نہیں بتلائے، ان کا کام بتلایا ہے۔ کیوں؟ نام کی ضرورت نہیں تھی، کام کی ضرورت تھی، اس لیے کام بتلایا۔ میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، باقی بات اس کے اوپر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آئندہ کے جمعے میں کروں گا، آغاز میں اگر ٹائم سے آ جائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، آغاز میں انشاءاللہ۔ میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری شریعت میں فضول قسم کے سوالات، لا یعنی سوالات جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان سوالات کی گنجائش بولیں بھائی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے قیل قال و کثرت السؤال، فضول کے بحث و مباحثہ اور بہت زیادہ سوال کرنے سے کیا کر دیا بھائی؟ منع کر دیا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے سوالات رائج ہیں، اس پر میں بات تھوڑی سی اگلے جمعے بھی کروں گا، 1-2 چٹکلے بس آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو مضمون ذہن میں بیٹھ جائے کہ اگلے جمعے کیا مضمون بیان ہوگا۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ شیطان کی، اچھا اب یہ سوال آپ کسی عالم دین سے جا کر پوچھیں گے نا، وہ کہے گا کہ بھائی اس سوال کی کیا ضرورت ہے، تو جواب کیا ہے؟ مولوی نے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے گا۔ تو کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا، تو انہوں نے بھی پھر ویسے ہی جواب دیا، انہوں نے کہا یار میں اس کے نکاح میں موجود نہیں تھا، جو نکاح میں موجود نہیں تھا اس لیے مجھے اس کی بیوی کا نام بھی نہیں پتا۔ تو بھائی جتنی شریعت کی ضرورت ہو اتنا سوال صرف پوچھا کریں اور اتنے سوال کا جواب پا کر مطمئن ہو جائے کریں۔ بال کی کھال نکالنا شروع کریں گے نا تو بات بڑی دور نکل جائے گی۔ خود قرآن میں بھی اللہ کا یہ حکم موجود ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بھائی ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ جہاں پر جس جملے پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بشرط زندگی انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔